بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ کلام جو ایک محرم الحرام سے آپ کے درمیان چل رہا ہے، جس کی آج 8واں حلقہ سلسلہ گفتگو قرآن اور اہل بیت جو نبی کی زبان سے جاری ہوا، جاتے جاتے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کا نام تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں رہو. یعنی ہم رہیں یا نہ رہیں، قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو، گمراہ نہیں ہو. یعنی اللہ کے حبیب نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایک سرمایہ دے دیا کہ جس طریقے سے تمہارے پاس دو ہاتھ ہیں، انہی دونوں ہاتھوں سے ایک دامن اہل بیت، ایک دامن قرآن کو اپنی نگاہوں سے، اپنے دل سے وابستہ رکھنا تو ہرگز گمراہ نہیں. ہاتھ بیلنس کے لیے ہوتا ہے، اور بیلنس پہ چلنے کے لیے مثال کے طور پہ آپ سرکس آپ نے دیکھا ہوگا، سرکس پہ ایک رسی ہوتی ہے، جب آدمی اس رسی پہ چلتا ہے تو ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیتا ہے بیلنس کو سنبھالنے کے لیے. وہ بیلنس سنبھالنے کے لیے رکھتا ہے کہ ادھر ادھر گرے نہ. اگر ہلکا سا بھی وزن ہوا یا ایک ہاتھ کی طرف ہوا ایک ہاتھ میں نہ ہوا تو فوراً وہ گر جائے گا. یہی منظر پولیس رات میں بھی ہوگا، محشر کے میدان میں بھی ہوگا. ادھر بھی دوزخ، ادھر بھی دوزخ. ہمیں پولیس رات سے گزرنا ہے. نبی نے کہا اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن اور اہل بیت کا وزن لیے رہو، تاکہ یہ دونوں ہم وزن ہیں. اگر کسی ایک کو چھوڑا اور ایک کو پکڑا تو فوراً جہنم میں چلے جاؤ. بیلنس کو سنبھال نہیں سکتے ہو. بیلنس تبھی بنا رہے گا جب دونوں کا دامن تھامے رہو گے. ایسا نہیں صرف ایک کا دامن تھامے رہو، دونوں کا دامن تھامے رہو گے تبھی بیلنس برابر ہوگا. جہاں ایک کا دامن کم کیا اور ایک کا دامن پکڑا، اگر صرف قرآن کا پکڑ لو گے تو بیلنس بگڑ جائے گا اور جہنم میں چلے جاؤ گے. اب اسی طریقے میں اگر دونوں کا بیلنس لیے رہو گے تو اس پورے صراط کو پار کر جاؤ گے، اس رسی کو پار کر جاؤ گے. لیکن اگر ایک کو چھوڑا تو جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے تو وہیں پر پورے صراط کے آخری مرحلے میں ہمارا مولا بیٹھا رہے گا. تو فوراً یہ کہے گا ہاذا لک ہاذا لی، ہاذا لک ہاذا لی. اگر دامن چھوڑا تو فوراً کہیں گے یہ جہنم تمہارے لیے، اور جو دونوں دامن تھام کے آ رہا ہے تو دامن دونوں کا تھام. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں عالم ہے کہ نبی چھوڑ کر گئے تھے دین. یہ بندہ دیدار ہے اور اس دین کو پسند کیا ہے اللہ نے، اس دین کو پسند کیا ہے اللہ نے. کوثر بنایا نہیں کہا پسند، جنت بنائی نہیں کہا پسند. یعنی کسی چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن پسند تب کیا جب اس دین اسلام کو بنایا. ایسا دین اسلام ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ نے دین کو پسند کیا؟ تو ہم نے کسی سے بھی پوچھا، کسی سے رابطہ نہیں کیا، نہ قرآن کی آیت لی نہ نبی کی حدیث لی. کیوں نہیں لی؟ اس لیے نہیں لی کہ یہ نہ قرآن کی آیت کو مانتے ہیں نہ نبی کی حدیث کو مانتے ہیں. کہا یہ آپ نے کیسے کہا کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کی حدیث کو مانتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہر بات میں تمہیں دلیل چاہیے. اگر تمہیں اللہ کی آیت پہ، اللہ کے قرآن پہ بھروسہ ہوتا، نبی کے جملوں پہ بھروسہ ہوتا تو غدیر کے بنائے ہوئے مولا کو نہ مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ غدیر میں آیت بھی ہے اور غدیر میں حدیث بھی ہے، دونوں غدیر میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مانا. تو یہ آیتوں کو مانتے نہیں. تو ہم نے ایک ایسا سہارا لیا کہ جس کی سب مانتے ہو، خواجہ میری کی، انہوں نے کہہ دیا دین حضرت حسین. یہ کل تک کی گفتگو تھی. دین حضرت حسین، یہ دین کو اللہ نے، خواجہ معین الدین چشتی نے دین کو حسین بتایا. اچھا یہ دین ہم نے لے لیا، یہ دین ہم نے لے لیا نبی کے ذریعے سے. اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا اور دین کو بتایا حسین. لیکن عزیزان گرامی، یہ دین کو پہنچانے کے لیے اور بچانے کے لیے ایک نبی تو ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر نبی نہیں ہوگا تو وہاں کا دین ہم تک پہنچے گا نہیں. اور نبی جب دنیا میں جا رہے ہیں تو اب دین کو بچائے کون؟ تو بچانے کے لیے ایمان کا ضروری ہونا ہے.
यानी बगैर नबूवत के बन नहीं सकता। अब कहा भाई हम ये बात मानेंगे नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने तो आपकी बात कह दी, आपके अकीदे की बात कह दी, आप तो खुश हो गए, हम उनकी नहीं मानेंगे। हमें क्या पता कि मोइनुद्दीन चिश्ती वाले हैं, किसके मानने वाले हैं, किसके मजहब के, हमें पता नहीं। भीड़ आप ही लगाए रहते, हमारा तो कोई जाना नहीं वहां पे, आप ही लोग भीड़ लगाए रहते। अब हमें क्या पता, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते उनकी बात। दीन किसी और लफ्जों में समझाइए, मेरे महबूब ये दीन नहीं मानते, अब तू ही बता क्या करे। कब ये मेरी बात ना मानो, उलमा से पूछो, वो कहाँ से पूछो। अब हमने उलमा फोका की दावत से वाबस्ता हुए, ये बताइए अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया है वो दीन है क्या? तो उलमा कहते हैं, फोका कहते हैं कि दीन का सबसे करीब तरीन माना है मकसद। यूं तो दीन के बहुत सारे माना है, लेकिन जो दीन के सबसे करीब तरीन माना है वो है मकसद। परवरदिगार, अब ये मकसद क्या है? अब ये मकसद को समझाओ। तो मकसद को समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि दो शख्स लड़ रहे हैं, दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं। जब उनको हराया जाता है लड़ते लड़ते, तो एक दूसरे को आंखों में आगे डाल के कहते हैं, मियाँ जाइए जाइए, हम भी देखते हैं आप अपने मकसद में कैसे कामयाब होते हैं। मियाँ जाइए जाइए, हम भी देखते हैं आप अपने मकसद में कैसे कामयाब होते हैं। यानी लड़ाई इंसानों में हो रही है, झगड़ा इंसान कर रहे हैं, लेकिन निशाना बन रहा है मकसद। लड़ आदमी रहा है, निशाना बेचारा मकसद बन रहा है। तो कहा असल में आप बात को समझे नहीं, ये मकसद ही वो शय है कि अगर ये मकसद जिंदा रह गया तो इंसान मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। लेकिन अगर ये मकसद मर गया तो इंसान जिंदा रहकर भी मुर्दा हो जाता है। कब आप मकसद को समझना है तो दरे अहले बात बनाइए। हुसैन का मकसद था आजादी बाकी रहे, हुसैन का मकसद था मस्जिद आबाद रहे, हुसैन का मकसद था हज होता रहे, हुसैन का मकसद था लोग अकीदे नबूवत में बाकी रहे। यजीद का मकसद था मस्जिद वीरान हो जाए, यजीद का मकसद था हज खत्म हो जाए, यजीद का मकसद था आउज़े नबूवत खत्म हो जाए। यानी जो यजीद का मकसद था वो अलग था, जो हुसैन का मकसद था वो अलग था। आप जाके मस्जिदों में देख लिए, अगर मस्जिद आबाद नजर आए तो हुसैन का मकसद जिंदा है, यजीद का जो सर कटा के लोगों ने ऐसा बुलंद था, वो बज़ाहिर मर तो गया था लेकिन उसका मकसद जिंदा था, तो नैज़े पर भी गुफ्तगू करी। और जो बज़ाहिर जिंदा था उसका मकसद मर चुका था, तो जो जिंदा था वो मुर्दा हो चुका था, क्योंकि मकसद मर चुका। अब ये मकसद का फलसफा समझ में आ गया। तो मकसद को समझने के लिए दीन समझा। दीन क्या है? मकसद। मकसद ज़हन में रखिएगा, लेकिन है दीन। दीन का मतलब करीब तरीन मकसद। अच्छा, परवरदिगार ये मकसद बनाया दीन, तो इस दीन हर शय के, हर चीज के, हर इंसान की फितरत के दो नजर होते हैं। उसके कुछ दोस्त भी होते हैं और कुछ दुश्मन भी होते हैं। परवरदिगार तूने इस मकसद के लिए कुछ हिफाजत का जरिया बनाया है। कहाँ? हमने इसी मकसद के लिए बनाया है मनसब, इसी मकसद के लिए बनाया है मनसब। परवरदिगार कितने का? दो। कौन कौन? एक मकसद मनसबे नबूवत, एक मनसबे इमामत। परवरदिगार जब मकसद एक है तो मनसब भी एक बनाता, जब मकसद एक है तो मनसब एक रखता। या मनसब दो बनाए तो मकसद भी दो होते। अब चूंकि मकसद है दीन तो मनसब भी एक बनाता। का असल में मसला ये है, हमें पहुंचाना है दीन को भी और बचाना है दीन को भी। जिम्मेदारियां हैं दो, इसलिए मनसबे नबूवत भी बनाया और मनसबे इमामत भी बनाया। यानी नबूवत होगी तो मकसद पहुंचेगा, इमामत होगी तो मनसब बचेगा। बगैर नबी के मकसद पहुंच नहीं सकता, बगैर इमाम के मकसद बच नहीं सकता। यानी नबी होगा, जुमलों के बहुत मकसद होगा, नबूवत होगी तो मकसद बचेगा, इमामत होगी तो मकसद पहुंचेगा। बगैर नबी के मकसद पहुंच नहीं सकता, बगैर इमाम के मकसद बच नहीं सकता। अब मेरा सवाल है तारीख लिखने वालों से कि मुझे वो बताएं कि उस ज़ैनब उलिया के पास कौन सा मनसब था कि हुसैन ने ये दोनों मनसब ज़ैनब को सौंपे। ये पहला तुम्हें पहुंचाना भी है, पहला तुम्हें बचाना भी है। कौन सा ऐसा मनसब था?
تو بعد کربلا کہہ رہے بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے اور تمہیں اس دین کو بچانا بھی بچانا بھی. اب جو ہر قدم پہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, رائے دے رہے ہیں, یہ امامہ نہیں ہے بلکہ بھتیجا نہیں دے رہا, بلکہ امام ہے جو منصب سے پوچھ رہا. تو مقصد کے لیے دو چیزیں منصب بنائے, نبوت امامت, یعنی بغیر نبوت کے پہنچ نہیں سکتی اور بغیر امام کے بچ نہیں سکتی. یعنی نبی کا ہونا اور امام کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر بات پہنچی. اچھا, نبی کی نبوت کی عصمت کی دلیل اس کا عہدہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس نہ نبوت کا عہدہ ہے نہ امامت کا عہدہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عہدہ اللہ نے صنف نساء میں لیڈیز جینڈر میں نہیں رکھا ہے. نبی کی عصمت کی دلیل اس کی نبوت ہے, امام کی عصمت کی دلیل اس کی امامت ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ وہ نبی ہے نہ وہ امام ہے, اسی لیے ان کی عصمت کے لیے قرآن میں آیت تطہیر کو نازل فرمایا شہزادی. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ان کے پاس نبوت ہے نہ امامت ہے. تو جب نہیں ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ دونوں کام سونپے کی, اور امام حسین علیہ السلام نے چنا ہے, کوئی اور عام ہستی نہیں چن رہی ہے. امام نے یہ کام سونپے ہیں. اور پہلے کیا کہا, مقصد کے لیے منصب ہے, نبوت اور امامت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نبی کے پہنچ نہیں سکتا, بغیر امام کے بس نہیں سکتا. یعنی نبوت اور امامت ہونا واجب ہے, کمپلسری ہے, اہم ہے. بغیر ان کے نہ پہنچے گا نہ بچے گا. اب امام نے سونپا جناب زینب کو, تو کیا جناب زینب نبی ہے, امام ہے کا نہیں ہے, تو سونپا کیوں؟ تو سونپا کیوں؟ اور جب سونپا تو کیا جناب زینب علیہ نے یہ دونوں منصب کو بخوبی انجام دیا. تو دیکھیے, چنا اللہ نے بھی اور چنا امام حسین نے بھی. اللہ نے عرش پر چنا, حسین نے فرش پر چنا. اللہ نے 1,24,000 نبی چنے, حسین نے 72 چنے. اللہ نے 1,24,000 چنا, حسین نے 72 چنے. اللہ کے چننے میں اور حسین کے چننے میں ایک فرق ہے. اللہ نے جسے چنا اس کو قرآن نے کیا, نازل فرمایا, آیت فرمائی, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو نازل فرمایا ہے, بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے. یعنی ہر نبی برابر نہیں ہے. کوئی چھوٹے نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی صاحب شریعت ہے, کوئی اولو العزم ہے, کوئی پیغمبر ہے, کوئی صاحب شریعت ہے. یعنی ہر نبی ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے. کوئی چھوٹا نبی, کوئی بڑا نبی, کوئی اس سے بڑا نبی, ہر نبی برابر نہیں ہے. لیکن جو حسین نے چنا وہ تاریخ میں یہ بتائے کہ کوئی چھوٹا شہید ہے, کوئی بڑا شہید ہے. ہر شہید کے قد برابر ہے. جس لوگ کے نیزہ میں 57 برس حبیب کا سر ہے, اسی لوگ کے نیزہ پر 6 مہینے کے ششمانی اثر کا سر ہے. ہمارے چنے ہوئے کا قد نہ اپنا. تو چنا اللہ نے بھی اور چنا حسین نے بھی. اب جب حسین نے چنا تو اس کا مطلب جناب زینب کو چنا ہے, تو جناب زینب نے بھی کام بخوبی انجام دیا. وہ کیسے انجام دیا؟ دنیا ضلع نے کام دیا. امام حسین علیہ السلام نے چنا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے نبوت اور امامت کا ہونا ضروری ہے. تو علماء فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر نبوت نہیں ہے لیکن صلاحیت نبوت ہوتی ہے, امامت نہیں ہوتی لیکن صلاحیت امامت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مثال سے بات واضح کریں. اچھا, مثال بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, ذہن قریب ہو, ذہن کو قریب کرے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی مثال کی, لیکن ذہن قریب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ہیں, کوئی اور صاحب میرے ساتھ بچپنے کا میرا دوست, کلاس میں پڑھے, پرائمری کیا, میٹرک پہ پہنچے, ڈگری پہ پہنچے, ایک ساتھ پڑھے لکھے ڈگری تک پہنچ گئے, ایک ساتھ کوچنگ کری, دونوں کی تعلیم اور دونوں کی تعلیم ایک ہے. اب جب ایک ایسا دن آیا, اگلے دن ایگزام ہے, علمی صلاحیت ایک جیسی ہے, ڈگری ایک جیسی ہے, کالج ایک ساتھ گئے ہیں, کوچنگ ایک ساتھ گئے ہیں. اب دوسرے دن جب ایگزام پہنچے تو وہاں ہماری طبیعت خراب ہو گئی, ہم ایگزام نہیں دے پائے. اب جب ایگزام نہیں دیا تو ہمیں ڈگری بھی نہیں ملی. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ آئے گا تو میں پڑھا نہیں پاؤں گا,
صلاحیت پڑھانے کی ہے، بس میرے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن اس کلاس کی صلاحیت ہے میرے پاس، صرف ڈگری نہیں ہے۔ صاحب ہم مثال نہیں مانتے، ہمیں قرآن یا حدیث سے سمجھائیے، آپ قرآن سے سمجھیں گے، آئیے قرآن پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک سورہ لقمان، سورہ لقمان، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ اولو العزم ہے، نہ صاحب شریعت ہے، کوئی نہیں، ایک ہم جیسے آپ جیسے ایک عام انسان، حکیم تھے، طبیب۔ اللہ نے ایک مرتبہ ہم کو دیا جبریل کو، جاؤ اور پوچھو عہدہ نبوت دیتے ہیں کیا لیں گے؟ فرستادہ آیا اللہ کا سلام جواب کے بعد عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس، کیا عہدہ نبوت لیں گے؟ اب چونکہ حکیم تھے تو حکمت والا جواب بھی دیا کہ اگر یہ اس کا حکم ہے تو میری اتنی حیثیت نہیں کہ اس کے حکم کو ڈالوں، اگر اس کا حکم ہے تو میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے حکم کو ڈالوں، اور اگر میری رائے پوچھیے تو میں اپنے کو اس قابل سمجھتا نہیں کہ میں اس کے اوپر فائز رہوں، یعنی اس عہدے پر بیٹھوں، نہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں، نہ میری اوقات ہے کہ اس عہدے کو سنبھالوں۔ میں کہوں گا اے لقمان حکیم، بڑا اچھا موقع ہے، لے لیجیے، ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے، عہدہ نبوت کے لیے لے لیے، بار بار نہیں ملتا ہے، نہ کسی کے پاس یہ عہدہ جاتا ہے، آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے، لے لیے لے لیے لے لیے، لیکن حکیم ایسا ہے جو لینے کو تیار نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، حکیم تو لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں، امت کے بیمار ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ سلام پڑھیے، یہ نبی ہے، ٹوٹے پڑ رہے ہیں، عہدہ نبوت مل رہا ہے تب بھی نہیں لے رہے۔ ایک عام عہدہ بھی ہوتا ہے تو لوگ بھاگا ملتا ہے، نبوت کا عہدہ ملتا ہے تو منصب کے لیے ضروری نہیں ہے منصب ہو، صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس نہ نبوت کا عہدہ ہے نہ امامت کا عہدہ ہے، تو صلاحیت آئی تو کہاں سے آئی؟ اگر صلاحیت کی بنا پہ دی جائے تو صلاحیت کہاں سے آئی؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہے کہ جناب زینب کے پاس صلاحیت کہاں سے آئی نبوت و امامت کی؟ تو دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، میں نے کیا کہا تھا، جناب زہرا عصمت و نبوت و عصمت کا سرکل ہے، پوائنٹ ہے، عصمت و امامت و نبوت کا سرکل ہے جو گھومتا ان کی طرف چکر لگاتا۔ جناب زہرا کو نبی نہیں بنایا، لیکن عہدہ نبوت سے الگ بھی نہیں رکھا، عہدہ نبوت سے الگ نہیں رکھا، نبوت سے عہدہ اس لیے الگ نہیں رکھا، نبی نہیں بنایا لیکن جزو نبوت بنایا، جزو نبوت بنایا۔ جناب زہرا ہے جزو نبوت، جناب زینب ہے ثانی زہرا، تو نبوت کا سلسلہ آیا ماں کی طرف سے، اور یہ امامت کا سلسلہ ایک طرف جناب زہرا کو نہ امام بنایا لیکن امامت سے جدا بھی نہیں رکھا، ایک طرف امام کی زوجہ بنایا، دوسری طرف ام الائمہ بنایا، تمام آئمہ کی ماں بنایا، اسی لیے جناب زینب کا نام رکھا زینب، اپنے باپ کی زینت، صلاحیت نبوت آئی ماں کی طرف سے، صلاحیت امام آئی باپ کی طرف سے، صلاحیت آئی باپ کی طرف سے۔ اب یہ صلاحیت آئی تو جب صلاحیت آ گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ عہدہ بخوبی انجام دیا۔ اچھا جب صلاحیت آ گئی تو یہ کیسے اس کام کو بخوبی انجام دیا؟ تو دیکھیے جہاں اختیار ہوگا، کیونکہ نبوت اور امامت کے لیے سب سے بڑا منصب ہوتا ہے اختیار، وہاں مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ عہدہ نبوت میں فائز ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہیں، زمین پر ہمارے جیسے آئے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو معجزہ دکھائیے، تو وہ نبی وہ معجزہ دکھائے کہ جو کام کہے کہ وہاں مجبور نہ ہو، اختیار ہو۔ اگر کہا جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو وہ سوچے نہ بلکہ معجزہ دکھا کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، وہاں بھی مجبوری نہ ہو، اختیار ہو۔ اگر یہ کہے کہ آپ امام ہیں تو اگر امامت کا عہدہ دیا جائے یا امامت کا امتحان دیا جائے تو سورج کو پلٹا کے دکھا دے کہ یہاں پہ مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے، یعنی نبوت و امامت کے لیے اختیار ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے لیے اختیار ہے تو کربلا میں وہ اختیار کہاں گیا؟ وہ اختیار میں کربلا میں کہاں گیا؟
بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ اختیار کہاں گیا؟ وہ اختیار کے کربلا میں کہاں گیا؟ تو دیکھو اختیار ہونا الگ بات ہے. اختیار کے سب سے آخری درجے کو کہتے ہیں صبر. اختیار کے سب سے آخری درجے کو کہتے ہیں صبر. کربلا میں جو ہوا وہ صبر ہوا، مجبوری نہیں تھی. اور وہ صبر کو ثابت کیا ہے عباس نے. کہیں سے لے کے چلتا وہ صبر کو اختیار کیا ہے عباس نے. کیسے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ فرات میں پہرا بیٹھا دیں گے، فرات میں قبضہ کر لیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے. لیکن عباس نے اسی فرات کے اوپر قبضہ کر کے بتایا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارے پاس صبر ہے. پھر ایک آ جاتا ہے کہ عباس نے جب چلو میں پانی لے ہی لیا تھا، جب پینا ہی نہیں تھا تو لیا کیوں؟ جب پینا نہیں تھا تو پھر لیا کیوں؟ نہ لیتے. کل لیا اس لیے کہ فوج میں آنے والی نسل تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم کے ہمارے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ ہم مجبور تھے، ہم مجبور تھے، ہم مجبور نہیں تھے. اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا لیکن بچوں کی پیاس دیکھ کر ہم نے ظاہر کیا. یہ ہمارا صبر تھا کہ ہم نے پانی کو لے کر پھینک دیا. یہ ہمارا صبر تھا. بس آج محرم ہے، آج مولا عباس سے منسوب ہے. ہر گھروں میں آج حاضری ہو رہی ہے. صرف آج ہی نہیں ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلی منت مانی جاتی ہے عباس کی حاضری. کیوں؟ کیونکہ باب الحوائج ہے. باب الحوائج ہے. ہر کسی کے لقب نہیں ملا ہے. ہمارے ہر ائمہ باب الحوائج ہے، لیکن ہونا الگ بات ہے، لقب ملنا الگ بات ہے. عباس کو باب الحوائج ملے. روایت بتاتی ہے روز محشر جب شہزادی ملیا جنت میں آئیں گی، سارے اپنے محشر والوں کو عزاداروں کو جب بخشوائیں گی تو ساتھ میں عباس کا ہاتھ ہوگا. عباس کے ہاتھوں کے ذریعے سے شفاعت کریں. کیوں؟ کیونکہ تمنا عباس کی جو تھی وہ تمنا پوری نہ ہوئی. عباس کی دو تمنا تھی، قیام حسینی میں پانی آ جائے اور بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ دے. جب قافلہ چل رہا تھا 28 رجب کو، محملیں تیار ہو گئی، ساری بیویاں بیٹھی، امام بیٹھ کے، عباس بھی بیٹھ گئے. لیکن ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیتے لیتے آئی. حسین نے آہٹ محسوس کری تو پلٹ کر دیکھا ام البنین آ رہی. ام البنین عباس کی ماں آنے کے بعد کہتی شہزادے میں قافلہ روکنے نہیں آئی ہوں، نہ میں اپنے عباس کو روکنے آئی ہوں، بس ایک لمحے کے لیے عباس کو دے دو. کہا آپ کا بیٹا ہے لے جائیے. ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، قبر رسول پہ لا کے رکھا. ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا میرے نانا رسول کی. کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا اماں آپ کا. میرے بابا کا، میرے بابا کی سوچا کا. کہا قسم رکھاؤ کہ تمہارا ہاتھ اس نبی کی قبر پہ ہے، ایک ہاتھ میرے سر پہ. قسم کھاؤ کہ جب تک ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی جان نہ چھینے گی. جب تک ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کے ہاتھوں میں نظر نہیں بنے گی. عباس نے قسم کھائی. میدان کربلا میں آ گئے، فوج اشریہ آ گئی، خیمے ہٹا دیے گئے. 2 محرم کو والدین کربلا ہوئے تھے، 2 محرم کو ایک خیمے لگائے تھے فرات کے کنارے، لیکن عمر سعد بنو نے فرات ہٹا کے دور کر دیا، یعنی کہ خیمے سے خیموں کو دور کر دیا فرات سے. 4 محرم کو پانی بند ہو گیا. اب فرات سے کوئی پانی نہیں جا رہا تھا خیمے میں، جتنا پانی تھا بس اتنا پیا جا رہا تھا. اب آپ تصور کریے اگر گھر میں جتنا پانی ہوگا تو یہ سوچتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ پیے، بڑے تھوڑا کم پیے، بڑے تھوڑا پانی کم پیے. 4 محرم سے لے کے 10 محرم تک 6 دن تک جتنے بڑے تھے کتنا پانی پیا ہوگا. روایت کہتی ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے. عزیزان کرام 3 دن کے نہیں 6 دن کے بھوکے پیاسے. بچوں کو پانی پلایا جا رہا تھا، بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، کیونکہ بچے بہت تھے.
سعد محمد کو خیمے سے الگ کی صدائیں بلند ہونے لگی. ہر ایک بیوی عباس کے پاس آتی تھی. سکینہ سارے بچوں کی ڈھارس تھی کہ سکینہ کا چچا ابھی زندہ ہے, ہمارے لیے پانی مہیا ہو سکتا ہے. سکینہ کا چچا زندہ ہے, پانی آ سکتا ہے. سارے شہید آتے جا رہے ہیں لیکن عباس کو اجازت نہیں ملی ہے. سارے آتے جا رہے ہیں لیکن عباس کو اجازت. لیکن جب ایک لاشا آیا تب عباس تڑپ گئے. اب آگے کر کے آقا حسین اب تو ڈول کے پانے نہیں آنے لگے. آقا اب تو مجھے اجازت دے دیے. جب میں کیسے اجازت دوں؟ تو زینب کی ڈھارس ہو, میری کمر ہو, میری فوج کے علمدار ہو. کا مولا اب وہ فوجی کہاں نہیں کہ جس کا ہم علمدار بنیں گے. لیکن ہائے مشیت اجازت تو نہیں ملی. ایک مرتبہ خیمے میں آئے, سکینہ آ کے عباس کا ہوا پکڑتی ہے. اے چچا ہو اب پیاس مارے ڈال دیجیے. اے چچا ہو اب پیاس برداشت نہیں ہوتی. کیا بابا سے اجازت دلوا دو. سکینہ کی سفارش لگائی. کہا ٹھیک ہے اجازت دیتے ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے, ہم پانی مت مہیا کرا دو. عباس کو خنجر نہیں دیا, بس ایک ہاتھ میں مشکل سکینہ دیا, ایک ہاتھ میں عالم دیا. اور وہ جب دے کر چلے گھوڑے پہ عباس بیٹھے, سکینہ نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا. کہا میرا چچا جا رہا ہے, ابھی پانی آئے گا. بچوں میں خوشی ہوئی ابھی پانی آئے گا. جب عالم تھوڑا نشے میں گیا, سکینہ نے کہا میرے ابو نے پانی ڈھونڈ لیا, مسجد سکینہ نے پانی دیا ہوگا. پھر عمر کی طرف آیا, کہا دیکھو دیکھو میرا چچا پانی لے کر آتا ہے. کیسی کہنا تھا, کیا دیکھا کہ علم لڑکڑانا شروع ہوا. علم گرتے گرتے زمین کربلا پہ گر گیا. ارے کسی نے ایسا ایک داڑھی میں عباس کے سر پہ ایسا گرد مارا کہ عباس کے سر خدا کوئی غم نہ دے. یہ آنسو آپ کے لیے نجات کا ضامن ہے. آپ ہمارے کا واسطہ دے کر جو کوئی دعا مانگنا ہو مانگیے. اس لیے ہمارے آپ کی دعا پوری کریں. کیجیے عباس کا نام ہے. سب شگاف ہوا. تاریخ میں 2 بار شگاف ہوئے. ایک ہوا ہے کوفہ میں جو مسلح میں علی کا ہوا, ایک کربلا میں عباس کا ہوا. پہلے عباس کے شان قلم ہوئے, اب دل لگا. علی کا جو شگاف ہوا تھا تو ہاتھ سلامت تھے, تو علی نے خاک اٹھا کے اپنے سر میں رکھی. لیکن جب عباس کے دل لگا ہاتھ سلامت نہیں تھے, منہ کے بل زمین کربلا میں گرے. منہ کے بل گرنا تھا. یہی نماز بتاتی ہے کہ جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا, لیکن عباس نہ گرے تو منہ کے بل زمین کربلا. عباس گرے, دنیا سے رخصت ہو گئے. آواز دی, آقا میری مدد کو آئی. بس آپ نے کہا آقا میری مدد کو آئی. حسین خیمے سے چلے, عباس کے قریب آئے, سانوں پہ سر رکھا. اب گفتگو ہو رہی ہے. ہوتے ہوتے ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ساری زندگی تم نے ہمیں مجھے آقا کہا, مجھے مولا کہا. میری تمنا ہے ایک بار مجھے بھائی کہہ